اب میں درس قرآن حدیث کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر فرمایا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان حاصل ہو سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک عزت اور عظمت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک، تمہارے اندر عزت اور عظمت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو تمہارے اندر زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ربیع الاول کی آمد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کے طور پر اور مسلمانوں کے اندر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ارضی پر تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے ذریعے شرک قدوں کے اندر توحید کی شمع کو روشن فرمایا، اور اس کے بعد علاقائی رسم و رواج کے اندھیروں سے جان چھڑا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سنتوں کا لوہا منوایا کائنات سے، اور آج کے عنوان کے تحت نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اس حوالے سے کہ اللہ نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمایا ہے وہ ساری کائنات سے جدا اور نرالا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے سارے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مقام اور منصب اعلیٰ بھی ہے اور عرفہ بھی ہے۔ اور اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے وہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ اور سارے انبیاء کی دعوت کا ایک مجسمہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ مشن آمد رسول کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو دنیا میں آنے کے بعد انسان کے تصور میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا حسب اور نسب کیسا ہے، اور اسی پر انسان فخر کرتا ہے۔ ہر قوم، ہر مذہب، ہر نسل کے اندر نسب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کرنے کے لیے جو باتیں اور جو شرائط اپنی امت کو عطا فرمائی ہے ان کے لیے، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دنیا کے اندر جب شادی کی جاتی ہے عورت سے تو سب سے پہلی جو بات اس کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور نمبر 2 والی مالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے جو آج کل کے حالات کے اندر جو موجود ہے، اور نمبر 3 والی نسبہا، اس کا نسب دیکھا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نسب سے مراد کیا ہے؟ نسب سے مراد یہ ہے کہ اس کا خاندان، اس کی والدہ اور اس کی والدہ کی والدہ اور اس کا پورا خاندان۔ اور یہ بات یاد رکھنا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، لیکن تم دین کو ترجیح دینا۔ ان ساری باتوں کے اندر حسب کا بھی خیال رکھنا اور نسب کا بھی خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو بنیاد بنانا نکاح کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کائنات کا راہبر، رہنما، پیغمبر عطا فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے نسب کیسا عطا فرمایا تھا؟ آج کی گفتگو کا محور اور مقصد یہی ہے کہ میرے نبی کا حسب اور نسب کیسا تھا۔ کہتے ہیں جو چیز اچھی ہوتی ہے نا اس کی بنیاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس مخلوق کو 2 گروہوں کے اندر تقسیم فرمایا۔ کتنے گروہوں کے اندر؟ 2 گروہوں کے اندر۔ ایک اولاد اسماعیل اور ایک اولاد اسحاق، یہ 2 گروہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا ذریعہ بننے والا، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل سے ہیں، اولاد اسماعیل سے ہیں، اور ہم سب بھی اولاد اسماعیل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہمارے دادا نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آقا خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرما لیا تو اس مخلوق کو 2 گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور اللہ نے 2 گروہوں کے اندر بہترین گروہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میرا انتخاب فرمایا، اور اس کے بعد گھرانوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مجھے بہترین گھرانے کے اندر پیدا فرمایا،
قبیلے کا انتخاب فرمایا. اللہ رب العزت نے مجھے بہترین قبیلے کے اندر پیدا فرمایا. تو آخر میں اسی حدیث کے آخر میں میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا میں ذات کے لحاظ سے بھی کائنات سے افضل ہوں اور خاندان کے لحاظ سے بھی میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں. اور خاندان کیسا تھا؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ہر شخص اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے، اپنا نسب بیان کرتا ہے. میرا نبی اپنا نسب اپنی زبان مبارکہ سے خود بیان فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا چناؤ کیا کس انداز میں کہ اللہ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور کنانہ سے اللہ رب العزت نے قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا. بنو ہاشم سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا. یہ میرے نبی کا نسب بیان ہو رہا ہے. اور نسب ایسا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنے نسب کو یاد رکھا کرو، یعنی اپنے خاندان کو یاد رکھا کرو. آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے سے صلہ رحمی کر سکو. سب سے پہلے جو صلہ رحمی ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے. اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی اس نے سلوک نہیں کرتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من قطعہ اللہ، اللہ اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیتا ہے، اپنا رشتہ ختم کر لیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنا نسب یاد رکھا کرو کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بیٹا. اور سارا خاندان، بعض خاندانوں کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، خاندان کے بچوں کی تعلیم کا فکر کرتے ہیں، خاندان کی اونچ نیچ کا خیال کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے پر نظر رکھتے ہیں. اور یہ قوموں کا اور قبیلوں کے سربراہوں کا یہ حق بنتا ہے، سب سے بڑا حق. اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو. آقا وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو کسی ایسے نسب کے ساتھ متعلق نہ کرو جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہی نہیں. میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنی بڑائی کے لیے کسی اور قبیلے کے ساتھ اپنا انتخاب کر لوں، اپنے آپ میں منسوب کر لوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، آقا فرماتے ہیں جو اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. وہ کس کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کا انکار. اور جو اپنے نسب کے علاوہ اپنے خاندان سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی اور خاندان کی طرف منسوب کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے.
یہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے. گاؤں سے اٹھ کر آنے والے یہاں آ کر چودھری اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ذاتیں تبدیل کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اس کا معنی کیا ہے. ایک تو معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کر رہا ہے جس سے اس کا تعلق ہی نہیں, اس کے خاندان کا وہ خاندان ہی نہیں, اس کا باپ کسی اور خاندان سے تعلق رکھ رہا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کے اندر میرے آقا تشریف لائے وہ قریش کا خاندان تھا, اور قریش سے بنی ہاشم کا خاندان. اور یہ خاندان اتنا اعلیٰ خاندان ہے کہ آپ حیران رہ جائیں اس خاندان کے متعلق. یہ بات واضح ہے کہ قریش کے اندر ملت ابراہیمی کا دین تبدیل ہو کر شرک پر مبنی ان کا سارا معاملہ تھا. سارے مشرک ہو چکے تھے اور ہر گھر کے اندر اپنا الگ خدا تھا, ہر گھر کے اندر اپنا الگ خدا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تو ابرہہ عیسائی تھا. ابرہہ کیا تھا؟ عیسائی تھا. اور قریش یہ بیت اللہ کے متولی تھے اور یہ متولی خاندان تھا. تبھی تو جب ابرہہ آیا نا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ تو جناب عبد المطلب کے جتنے اونٹ تھے اس نے اپنے قبضے میں لے لیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس آئے گا, ترلے منت کرے گا, ہاں جی, تو میں اس کو کہوں گا میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, تو وہ میرے سامنے آئے گا یا میرے ساتھ موافقت کا اظہار کرے گا یا میرے ساتھ مقابلے کے اندر آئے. حدیث میں آتا ہے کہ قریش شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے اور ابرہہ آنے والا عیسائی تھا. اس نے اپنا کلیسا تعمیر کیا تھا یمن کے اندر. وہ کہتا عبد المطلب میں آپ کا بیت اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں. جناب سردار فرماتے ہیں تو جان اور تیرا رب جانے, یا بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا رب جانے. میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں, اس کا مالک تو رب ذوالجلال آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی, جب یہ بات کہی نا تو ابرہہ حیران رہ گیا. تو اس سے محدثین کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ابرہہ کو ذلیل اور رسوا کیا اور اس کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کیا بیت اللہ کی عظمت کی خاطر اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دین کو غالب کرنے کے لیے. قریش کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا چاہتا تھا, اور وہ قریش کا سرخیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آقا علیہ السلام نے تشریف لانا تھا, اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام کائنات پر جلوہ گر ہوئے تو 10 سال تک قریش بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہے. ایک اللہ کی عبادت کرنے والے قریش تھے. اور بھی قبیلوں کے لوگ مومن ہوئے تھے, مسلمان ہوئے تھے, اللہ کے نبی پر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, لیکن قریش زیادہ مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کی تولی کا حق ادا کیا. اور قریش اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان قریش یہ بھی عزت والے تھے
قریش کو اللہ نے عزت ایسی عطا فرمائی تھی کہ وہ بیت اللہ کے اندر حاجیوں کو پانی پلایا کرتے، ستو پلایا کرتے، اور بیت اللہ کا خیال رکھا کرتے، اس کی عظمت کا خیال رکھا کرتے. اور قریش کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو آباد رکھا. اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کا تعلق بھی قریش خاندان سے تھا. جناب عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے نا، تو یہ بھی قریش کا خاندان تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خاندان کتنی عظمت کا مالک تھا. میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر، بات سننے والی حضرات دھیان سے سننا، خاندان والوں اپنے خاندان کی لاج رکھا کرو. اور میرے آقا نے فرمایا نا کہ جب بچی کا رشتہ کیا کرو تو حسب نسب دیکھا کرو. کیا کہا کہ حسب ہے نسب دیکھا کرو. آقا کیا وجہ، کس انداز میں؟ کہا اس کی ماں کو دیکھا کرو، پتہ چلتا اس کی ماں کیسی ہے، پھر پتہ چلے گا اس کی ماں کیسی ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے بچوں کی پیدائش، اس کی ماں کے بچوں کی پیدائش. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تزوج الولود الودودا، ایسی عورت سے شادی کیا کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. تو صحابہ نے پوچھا آقا کس طرح پتہ چلے گا؟ فرمایا اس کی ماں سے اور اس کی ماں سے پتہ چلے. یہ ہے حسب اور نسب، اس کی پہچان. اپنے بچوں کی شادی کے وقت، اپنی بچیوں کی شادی کے وقت، اللہ کی قسم ہے تو عید پرست بھی اتنا ظلم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو جا کر کیا جواب دیں. ہمارے علاقے کے اندر ایک اماں جان تھی، میں نے جب مسجد کی بنیاد رکھی پیکجز فیکٹری کی بیک سائڈ پر، تو جب میں نے بنیاد رکھی تو ایک دن ایک اماں جان آ گئی، آ کے مسجد کے سین کے اندر اس کو پتا چلا کہ یہ مسجد موحدوں